شہادتوں کے چمن کی تلاش ہے، جگنوں کو سورجوں کے وطن کی تلاش ہے، ایک بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھیے، ارے دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے، دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے، حر کو شہادتوں کے چمن کی تلاش ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ ایک مطلع چند چار سماعت فرما حضرات۔ سن لے وہ جن کے لیے ذکر علی بار ہے، سن لے وہ جن کے لیے ذکر علی بار ہے، سن لے وہ جن کے لیے ذکر علی بار ہے، ذکر علی بار ہے، آج بھی پردے میں حیدر کرار ہے، آج بھی پردے میں حیدر کرار ہے، اس کو ہے سب کی خبر، رکھتا ہے سب پر نظر، اس کو ہے سب کی خبر، رکھتا ہے سب پر نظر، رکھتا ہے سب پر نظر، کون ہے غدار اور کون وفادار ہے، کون ہے غدار اور کون وفادار ہے، سن لے وہ جن کے لیے ذکر علی بار ہے، دنیا کے لیے مرتے نہیں، ہم حسینی ہیں جو دنیا کے لیے مرتے نہیں، اور نصرت حق کے لیے ہم موت سے ڈرتے نہیں، نصرت حق کے لیے ہم موت سے ڈرتے نہیں، پاؤں انگاروں پہ ہے اپنے لبوں پر یا حسین، پاؤں انگاروں پہ ہے اپنے لبوں پر یا حسین، آگ میں چلتے ہیں لیکن آگ میں جلتے نہیں، ہم حسینی ہیں۔ دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے، دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے، ڈوبے ہوئے دو چاند لہو میں نظر آئے، گل پر گیا مسلم کے یہ لاتے جگر
پدر آئے شمشیر ستم چل گئی ان لوح دروں پر بے قسی وہ یاس پرستی ہے سروں پر حاکم سے یہ تب کہنے لگا حارث بدقام سر بچوں کے لایا ہوں ملے خلعت و اینا پہچان لے مسلم کے پسار ہے یہی غلمان پہچان لے مسلم کے پسار ہے یہی غلمان وہ ہے جو زندان سے بھاگے تھے سرے شام میں ڈھونڈتا پھرتا تھا نہاتا تھے دونوں پاتے تھے جدھر راہ نکل جاتے تھے دونوں حاکم نے کہا تو نے کہا پھر انہیں پایا تاریکی شب میں نظر آتا نہیں سایہ وہ جوڑ کے ہاتھوں کو سخن لب پہ یہ آیا جانے میری تائین حجرے میں چھپایا میں کہتا تھی دل میں کی کہاں جا کے چھپے ہیں اس کی نہ خبر تھی میرے گھر آ کے چھپے ہیں چلائے وہ جو ہائے پدر کہہ کے دل افغان نیند میں یا آنکھ میری کھل گئی ایک بار خوش ہو گیا میں تالے فدا ہوئے بیدار بستر سے اٹھا ہاتھ میں کھینچے ہوئے تلوار حجرے میں مسلم کے وہ پیارے نظر آئے بالائے زمین عرش کے تارے نظر آئے میں نے کہا تم دونوں کے بابا کا ہے کیا نام کر کہا کہتے ہیں انہیں مسلم ناکام کر کہا کہتے ہیں انہیں مسلم ناکام بے جرم و خطا ان کے گلے پر چلی سمسام بے جرم و خطا ان کے گلے پر چلی سمسام جب سے چھوٹے باپ سے ہم کو نہیں آرام دہشت سے تیری سینے میں دل ہلتے ہیں ظالم اب ڈھیلی رسن کر کے گلے چھلتے ہیں ظالم اب ڈھیلی رسن کر کے گلے چھلتے ہیں ظالم سنتے ہی معصوموں پہ غصہ مجھے آیا حجرے سے انہیں کھینچا دالان میں لایا ان دونوں نے جو ظلم نہ دیکھا تھا دکھایا مجرم کی طرح باندھ دیا رحم نہ کھایا باہر انہیں لے آیا جو ظلموں کو پکڑا رستہ کیا چوک سے راسی میں جکڑ کا جب لے کے چلا گھر سے انہیں قتل کی خاطر جب لے کے چلا گھر سے انہیں قتل کی خاطر مولا نے یہ کہہ کر میرے پاؤں پہ رکھا سا مہمان میرے گھر میں دونوں ہیں مسافر ان کے عوض کاٹ لے سر ہے میرا حاضر تقصیر جو کچھ ان سے ہوئی ہو وہ بہل کا
میں بولا تجھے کیا اس سروں کا دور ہو کہنا تیرا مانوں گا نہ زنہار قتل کروں گا یہ ہے حاکم کے گنہگار اب خلق سے معصوموں کے شمشیر پہ لے گے سر ان کے دکھا دوں گا تو جاگیر ملے گی جب مار چکا اس کو تو معصوموں کو کھینچا پکڑے ہوئے زلف انہیں لایا لب دریا رو کر کہا بچوں نے ہمیں قتل نہ کرنا مارے گا جو ہم کو تیرے ہاتھ لگے گا مسافر ہے آوارہ وطن ہے کیا ہے سزا کم کی گرفتار مہان ہے یہ سن کے بڑھا جو ہی میں کھینچے ہوئے تلوار پہلو میں برادر کے برادر گرا اعتبار میں چھاتی پہ ایک طفل کے آخر ہوا سوار جب ہاتھوں پہ بچے کے رکھا خنجر و خونخوار ایک حشر باپا ہو گیا خنجر کے چلے پار بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أوحنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء الصدورنا سيدنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاتما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة صلوات الله وسلامه صلى الله عليه وآله وسلم دائما أبدا كثيرا كثيرا ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صلوات منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا شاہ
است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین. صلوات. تم نے ثبوت دے دیا اپنے جہول کا، تم نے ثبوت دے دیا اپنے جہول کا، بعد رسول چھین لیا حق بطول کا. تم نے ثبوت دے دیا اپنے جہول کا، بعد رسول چھین لیا حق بطول کا. شاباش اے رسول خدا کے صحابیوں، شاباش اے رسول خدا کے صحابیوں، قرآن پڑھ کے لوٹ لیا گھر رسول کا. تم نے ثبوت دے دیا اپنے جہول کا، بعد رسول چھین لیا حق بطول کا. شاباش اے رسول خدا کے صحابیوں، قرآن پڑھ کے لوٹ لیا گھر رسول کا. آج 1400 سال سے جو رونا ہم رو رہے ہیں، یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم حسین کو مردہ سمجھ کے روتے ہیں، اور اس پر سے ہر سال ایک شعر کسی کا گھسا پیٹا ہے کہ وہ اخبار کی سرخیاں بن جاتا ہے کہ روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو یہی تو بات ہے کہ آپ فرش ازا پہ تشریف نہیں لاتے. یہاں رونا اس بات کا نہیں ہے کہ حسین مردہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین سے کائنات زندہ ہے. رونا اس بات کا ہے کہ جو تم نے قرآن پڑھ کے رسول کا گھر لوٹا. رونا اس بات کا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ کے جن کے گھر سے کلمہ نکلا ہے ان کے گلے پر خنجر چلایا. رونا اس بات کا ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ جانور پیاسا ہو تو وضو مت کرو، تیمم کر لو. مگر اس جانور کو، چاہے وہ آپ کا پالتو جانور نہیں، نجس العین جانور ہو، کتا ہو، کوئی ہو، اگر پیاس سے مر رہا ہے، شریعت مصطفیٰ یہ کہتی ہے کہ تمہارے اوپر واجب نہیں ہے کہ تم وضو کرو، تم تیمم کر لو. اتنا ہی پانی ہے تو اس کو پلا دو تاکہ اس کی جان بچ جائے. یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت محمد الرسول اللہ کہ ایک ذی روح کی روح کو بچانا، اس کی جان کو بچانا، یہ ہے اسلام. رونا اس بات کا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ کے ان کا گلا کاٹا جس نے تم کو راستہ چلنا سکھایا تھا. کلمہ پڑھ کے، قرآن کی صحبت میں رہ کے تم نے ان کا گھر لوٹا جس نے تمہاری ماں بہنوں کی عزت کو سلامتی بخشی. تم نے ان کا گھر لوٹا جن کے گھر میں جبریل بغیر اجازت نہیں آتے تھے. حسین کو کون پہچان سکتا ہے؟ کوئی دنیا کی معمولی ہستی نہیں ہے، دنیا کی ہو تو بھی پہچاننا آسان ہے. حسین یہاں کے نہیں ہے، حسین یہاں کے نہیں ہے. عزیزان محترم، میری جہاں تک آواز جا رہی، اگر میری کوئی بات خراب لگے تو اس کو اپنا بھائی سمجھ کے معاف کرتے ہوئے غور و فکر کرنا کہ میں تبرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تمہارے نزدیک تولا پیش کر رہا ہوں کہ ایمان کی حرارت کیا ہے، ایمان کی چاشنی کیا ہے،
تاکہ اگر میری بات کچھ خراب لگے تو یہ سمجھنا کہ جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو ڈانٹتا ہے تاکہ وہ پڑھ لکھ کے سدھر جائے، پڑھ لکھ کے قابل انسان بن جائے، یہی ہمارے اس منبر کے اوپر سے ہم پر واجب ہے۔ یہ منبر کے اوپر ہم کو یہ کہنا واجب ہے تاکہ حق پہنچانا اس منبر کا کام ہے۔ اگر ہم نے یہ منبر پر یہ حق ادا نہیں کیا تو ہمارا ذکر کرنا جائز نہیں۔ اس لیے غور و فکر کرنا کہ منبر کا تقاضا کیا ہے اور منبر کا پیغام کیا ہے۔ تو کوئی بات لگتی ہو چبھتی ہو تو آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے روم پہ آ سکتے ہیں، میری جگہ پہ آ سکتے ہیں، مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، افہام و تفہیم کر سکتے ہیں، سمجھ بوجھ سکتے ہیں، ہر طریقے سے میں تیار ہوں۔ مگر کوئی غلط پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم بھی میسے میں تمار کی زبان رکھتے ہیں۔ ابھی ہمارے بھائی نے کہا ہم جان دینے سے ڈرتے نہیں، ہم تو جان پہلے ہی دے چکے ہیں۔ ہمارے مولا نے پہلے ہی کہا ہے کہ موت سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ، ہمیشہ باقی رہو گے۔ اور جو موت سے ڈرتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ اصل میں یہودی ہیں۔ سورہ جمعہ، ہمارے یہاں جمعہ میں ہر جمعہ کیوں مستحب ہے پڑھنا؟ اس لیے کہ اسی میں ہے کہ جب یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے نبی اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ سب بکواس کر رہے ہیں میرے حبیب، ان سے کہو تم اتنے پیارے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ تو یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ، کبھی نہیں کریں گے موت کی تمنا۔ تو لہذا ہم کو نہ موت کی پرواہ ہے، کچھ نہیں، کیونکہ ہمارا رہبر، ہمارا ہادی، ہمارا مولا، ہمارا امام ہمارے ساتھ دنیا میں بھی ہے، ہمارے ساتھ سکرات میں بھی ہے، ہمارے ساتھ قبر میں بھی ہے، ہمارے ساتھ میزان پہ بھی ہے، ہمارے ساتھ حشر میں بھی ہے۔ جنت اس کی ہے، کوثر اس کا ہے، کائنات اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ تو فکر وہ کرے جس کا رہبر اور ہادی گمراہ ہو، جس کا رہبر کے پاس کچھ نہ ہو، جس کا رہبر محتاج ہو، جس کے رہبر کے پاس جنت میں کوئی جگہ نہ ہو۔ ہمارا مولا کے بارے میں تو رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سردار جو ہوتا ہے اس کی ملکیت ہوتی ہے، پوری جنت تو حسنین کی ملکیت ہے، حسن حسین کی ملکیت ہے۔ تو ہم کو جان کا خوف کیوں رہے؟ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے۔ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ حسین کو پہچاننا آسان نہیں ہے، پروپیگنڈا کرنا آسان ہے، پہچاننا مشکل ہے۔ لہذا صرف میں آپ سامعین کے سامنے نہیں، میں سمجھ رہا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے، میرے سنی بھائی بھی اور جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ہندوستان میں اگر تم کو اسلام ملا ہے تو خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، معین الدین چشتی، سنجری اجمیری ثم ایرانی کے ذریعے سے ملا ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی کی ربائی میں نے پڑھی ہے، شاہ است حسین۔ اگر میں اس ربائی پہ کہوں تو اسرا اسی میں گزر جائے۔ آج میں صرف یہ کہوں گا شاہ است حسین۔ حسین شاہ ہیں، حسین شاہ ہیں۔ شاہ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جن کو تم شاہ کہتے ہو، بھیک مانگنے والے، گداگر نہیں۔ جب تصوف کے راستے میں، تصوف کی وادیوں میں سفر کرنے والے ایسے اللہ کے ولی سفر کرتے ہیں اور ان وادیوں میں سفر کرتے کرتے اس منزل پر اپنے مولا کو پاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شاہ است حسین۔
غریب نواز کا فرمان ہے، دنیا کی شاعری نہیں ہے، یہ تک بندی نہیں ہے کہ ردیف قافیہ ملایا۔ معین الدین چشتی نے کہا آج بھی ان کے دروازے پر سونے کے حروف سے لکھا ہوا ہے شاہ است و حسین، بادشاہ است و حسین۔ ایسے ہی نہیں ہے، اور یہ ربائی 1400 سال سے 700 سال سے، آپ کو 700 سال ہوا، جیسی کی ویسی ہے، جیسے زندہ تھی آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی جب یہ پڑھی جاتی ہے تو یہ حسین قلبوں میں جیسے ایک روشنی کی طرح، ایک چاشنی کی طرح نازل ہوتے ہوئے اپنی محبت کو کہنے سننے والے پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ حسین ہے کیا، کوئی تو ہے حسین۔ اگر دنیاوی ہستی کوئی ہوتی تو مٹ چکی ہوتی، دنیاوی بادشاہ ہوتا تو مٹ چکا ہوتا۔ اتنے زمانے سے 1400 سال سے کتنے بادشاہ آئے، ان کی شان و شوکت رہی، مرنے کے بعد ختم ہو گئی۔ آج ان کے مقبرے میں جانور ٹہل رہے ہیں، آج کتنے ایسے ہیں ان کی قبروں کا نشان نہیں ہے۔ مگر حسین کا تو کسی نے روضہ اس وقت تو نہیں بنایا تھا، حسین کو تو بیر گور و کفن چھوڑ کے گئے تھے۔ مگر آج ساری دنیا میں، پوری روئے زمین پر کیا، آسمان پر، سدرہ پر، عرش پر، جنت میں محرم کا چاند نظر آیا، اور چپے چپے پر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، پورے جنت میں کہہ رہی ہے یا حسین، فرشتے آسمانوں پہ کہہ رہے ہیں یا حسین، اجنہ جو ہے تو اپنی آبادی میں کہہ رہے ہیں یا حسین، انسان اپنی آبادی میں کہہ رہے ہیں یا حسین، ہندو ہے وہ کہہ رہے ہیں یا حسین، مسلمان ہے وہ کہہ رہے ہیں یا حسین۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ حسین اس بادشاہ کا نام ہے جو دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ چلوات پڑے برما بھگوان شاہ است حسین، حسین شاہ ہیں۔ شاہ کا مطلب، اچھا غریب نواز نے پہلے مصرے میں شاہ کا، دوسرے میں بادشاہ کا۔ عام طور سے جو لوگ تھوڑی بہت اردو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاہ بھی بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہ کو شاہ بھی کہتے ہیں۔ پھر میرے خواجہ نے یہ دونوں باتوں کو دو مصرے میں کیسے رکھ دیا؟ یہ کیسی شاعری ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں۔ بات یہ ہے کہ بادشاہ اس کو کہتے ہیں جس کی حکومت کی سلطنت محدود ہو، جس کی سلطنت کا کوئی دائرہ محدود ہو، جہاں تک اس کا سکہ چلتا ہے، جہاں تک اس کا راج پاٹ چلتا ہے، جہاں تک اس کے فرامین پر عمل کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بادشاہ۔ اور شاہ اس کو کہتے ہیں جس کی حکومت پوری کائنات پر چلتی ہو۔ تو پہلی بات غریب نواز نے کہی شاہ، کائنات کا بادشاہ، کائنات کا شہنشاہ حسین۔ پھر آپ نے کہا بادشاہ است حسین۔ میں پوچھوں گا سرکار، آپ نے پہلے بڑی حکومت کا ذکر کیا، بعد میں چھوٹی حکومت کا ذکر کیا، کیونکہ جو سلطنت محدود ہوتی ہے اس کو بادشاہ کہتے ہیں، جو بڑی ہوتی ہے اس کو شاہ کہتے ہیں۔ تصوف میں صوفیاء کرام کے نزدیک یہی ہے اور یہی صحیح ہے۔ تو آپ نے پہلے جب بڑی کا ذکر کر دیا پھر چھوٹی کا کیوں کیا؟ سرکار نے جواب دیا میں نے پہلے بڑی کا اس لیے کیا، پہلے بڑی سلطنت کا اس لیے ذکر کیا، پہلے پوری کائنات کا شہنشاہ اس لیے بتایا۔ اگر میں پہلے کہتا بادشاہ است حسین پھر کہتا شاہ است حسین تو یہ دنیا کے ملا سمجھتے، یہ جو 2 کتاب پڑھتے ہیں، 4 کتاب پڑھتے ہیں، زکات خیرات کھا کھا کے، یہ کہتے حسین ترقی کرتے کرتے بڑے بنے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے میں نے ان کا منہ پہلے ہی بند کر دیا کہ حسین پہلے بڑی کائنات کا شہنشاہ ہے، بڑی کائنات کا راجا ہے، بعد میں چھوٹی سلطنت کا ذکر کیا، بادشاہ است حسین۔ کب سے حسین شہنشاہ ہے، کائنات کا شہنشاہ؟ آؤ قرآن پڑھو۔ خطبے کے بعد بھی میں نے وہی آیت کریمہ پڑھی، اور رب تو میرا نہیں،
الگ ہوگا. کل بھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی سورہ والضحیٰ 30ویں پارے سے, اس میں بات تھی الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا, یہاں تک پہنچے. فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. یہ 3 حکم اللہ نے دیا. کیا حکم دیا؟ اے میرے حبیب, جب میں نے پوری کائنات کو آپ کے صدقے میں بنایا, پوری کائنات کو آپ کی پناہ میں دے دیا, اے میرے حبیب جب میں نے آپ کو پوری کائنات پناہ میں دے دیا آپ کی, تو آپ کے پاس کوئی یتیم آئے گا تو ڈانٹنا نہیں. اے میرے حبیب جب آپ کے پاس کوئی سوالی آئے گا تو اس کو خالی مت لوٹانا, اس کو ٹالنا نہیں, اس کو دھتکارنا نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اب میری نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا. آج سارے علماء مل کر بتائیں کہ یہ قرآن کی آیت ناسخ ہے یا منسوخ. ناسخ, میرے بچے جو ہیں وہ سمجھ لیں, ناسخ اس کو کہتے ہیں کہ جو حکم آیا ہے اس کو ختم کر دیا گیا, اب اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم ہے, اس کو کہتے ہیں ناسخ. جو آ جاتا ہے حکم جو جاری رہتا ہے, جو ناسخ اس کو کہتے ہیں جو جاری رہے, اور جس کو ختم کر دیا گیا, جو قانون بدل دیا گیا, وہ ہو جاتا ہے منسوخ. تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, یہ ہے حکم خدا. کس کو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حکم خدا ہے کہ کوئی سائل کو واپس نہ لوٹانا میرے حبیب. یہ آیت ناسخ ہے, یہ حکم جو ہے, یہ آرڈر جو اللہ کی طرف سے ہے نافذ ہے, جاری ہے, اور جب سے حکم آیا ہے عبدالآباد قیامت تک یہ حکم ہے. اب بتاؤ کہ رسول بظاہر تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئے. بار بار میں یہی کہوں گا, میری تقریر جتنی بھی مجلس ہو رہی ہے سب کا بس عنوان ایک ہے, معرفت محمد و آل محمد. اس لیے معرفت حاصل کرو, سمجھو کہ کیا ہے رسول آل رسول. جب یہ آیت ناسخ ہے تو آج ہم کس سے مانگے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب جب تمہارے پاس کوئی سائل آئے تو دھتکارنا نہیں, لوٹانا نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب آپ جہاں بھی ہیں, آپ کی جو ضرورت ہے, آپ کو اولاد نہیں ہے, آپ کو سروس نہیں ہے, آپ کی جو پریشانی ہے, آپ کی جو بیماری ہے, آپ جہاں ہو وہیں پر کہو یا رسول اللہ میری یہ پریشانی ہے, یا رسول اللہ مجھے یہ چاہیے. اب رسول سے مانگو, علی سے مانگو, حسن سے مانگو, حسین سے مانگو, کیونکہ یہ 5 نور ایک نور ہے. جہاں ہو وہیں سے مانگو. خدا کہاں ہے؟ کہتے ہو خدا سے مانگو, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, غیر اللہ سے نہ مانگو. رسول تو مدینے میں ہے, علی نجف میں ہے, حسن مدینے میں ہے, حسین کربلا میں ہے, فاطمہ مدینے میں ہے. اللہ ہر جگہ ہے, اللہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے. بتاؤ کہاں ہے؟ بتاؤ, حاضر و ناظر ہے, دکھاؤ. ماننا پڑے گا اللہ ہر جگہ ہے, مگر اللہ کی ذات نہ دیکھی جا سکتی ہے, نہ سمجھی جا سکتی ہے, نہ سنی جا سکتی, دیکھ سکتے ہیں, نہ چھو سکتے, کوئی طریقے سے نہیں. تو جب اللہ ہے تو ہم کو قرآن نے عقیدہ دیا کہ اللہ کی ذات تمہاری رگ جو ہے سہ رگ سے زیادہ قریب ہے, شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. تو جب ملا کو یہ نظر آ گیا کہ اللہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے, اللہ سے مانگنا چاہیے, تو قرآن میں یہ نظر نہیں آیا النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. سہ رگ کٹنے میں دیر لگتی ہے. ابھی قربانی کا مہینہ گیا ہے, ذبح کیا ہونا, پہلے نرخرا آتا ہے, اس کے نیچے 2 سہ رگ آتی ہے. تو جان سے بھی زیادہ قریب تمہارے نبی ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم, اے مومنو تمہاری جگہ جان سے بھی زیادہ نبی قریب ہے. تو جب اتنی قریب ہے تو نبی کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ جہاں ہو وہیں سے پکارو. اس لیے اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. انا کے بارے میں اس سے پہلے میں نے بتا دیا, بے شک یقیناً ارسلناک بھیجا میں نے, شاہد
مبشر نذیر، شاہد بنا کر نہیں، یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں بنا کر نہیں، میں نے بھیجا، انا ارسلنا کا، یقیناً بے شک میں نے بھیجا، کیا بھیجا؟ شاہد میں نے کیا بھیجا؟ مبشر میں نے کیا بھیجا؟ نذیر، لتؤمنوا باللہ، سورہ فتح کی 8 نمبر کی آیت، 9 نمبر آیت اس کے آگے ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ 26واں پارہ ہے، سورہ فتح ہے، آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک میں نے بھیجا، شاہد، مبشر، نذیر۔ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ جو گواہی دے، مبشر جو بشارت دے، نذیر جو برائیوں سے، عذاب سے ڈرائے۔ لتؤمنوا، جب میں نے ایسے کو بھیجا، لتؤمنوا باللہ، تو تم پر ضروری ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر، اللہ پر، لتؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ، اور اس کی عزت کرو، وتوقروہ، اس کی توقیر کرو، وتسبحوہ، اور پھر اللہ کی تسبیح کرو، بکرۃ واصیلا، صبح و شام، نماز 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 نماز، صبح اٹھے تو نماز، دوپہر تو نماز، دن رات نماز، چلے میں نماز، سال میں نماز۔ پہلے اللہ کے قرآن کو تو سمجھو، اللہ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا، کس کو؟ شاہد، مبشر، نذیر۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں بھیجا ہوں تو تم پہلے مجھ پر ایمان لاؤ، لتؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان، پھر اس کے بعد رسول پر ایمان۔ رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ نے کہا اب رسول کی پہلے تعظیم، پھر توقیر، پہلے رسول کے اوپر ایمان، پھر تعظیم، پھر توقیر، اس کے بعد کہا کہ صبح شام اللہ کی تسبیح کرو، یعنی نماز پڑھو۔ صرف کلمہ پڑھنے کے بعد تم نماز پڑھتے رہو گے، تمہاری نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ پہلے نبی اور آل نبی کی تعظیم سیکھو، ان کی توقیر سیکھو، ان کے غم میں غم مناؤ، ان کی خوشی میں خوشی مناؤ، پھر تم کو حق ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ۔ صلوات پڑھے برما۔ انا ارسلناک، بھیجا، کیا فرمایا اللہ نے؟ جس آیت کو بھی قرآن کی آپ اٹھائیں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ نے بھیجا نور اور کتاب مبین۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اللہ نے بھیجا، قد جاءکم، تحقیق، یقیناً بھیجا، جاءکم بھیجا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً اللہ نے بھیجا ایسا رسول جو مومنوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ انا ارسلناک، بے شک اللہ نے بھیجا۔ پورے قرآن میں کوئی مولوی بتائے کہ رسول کے پیدا ہونے کے بارے میں کہا ہے، جہاں کہا ہے بھیجا بھیجا بھیجا، کیا مطلب؟ آج میں کہوں کہ میں آپ کی بستی میں ایک ڈاکٹر صاحب کو بھیج رہا ہوں، کوئی مریض ہے تو میں ڈاکٹر کو بھیج رہا ہوں، تو ڈاکٹر کو بھیج رہا ہوں تو کیا وہ ڈاکٹر وہاں جا کے ڈاکٹری پڑھے گا؟ وہ جتنے مریض اور جو مریض ہونے والے ہوں گے وہ بھی مر چکے ہوں گے۔ تو ڈاکٹر بھیج رہا ہوں مطلب یہاں سے وہ ڈاکٹری پڑھ چکا ہے، حکیم بھیج رہا ہوں وہ حکمت جان چکا ہے۔ میں مولانا بھیج رہا ہوں آپ کے شہر میں تو وہ آپ کے یہاں کے مکتب میں نہیں بیٹھے گا، وہ تعلیم دینے آ رہا ہے، مطلب مولانا آ رہا ہے کہیں سے تو پڑھ کے آ رہا ہے، تعلیم لے کے آ رہا ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جاہل مفتیوں ہوش کے نہ کھول لو، اللہ کہہ رہا ہے انا ارسلناک، میں نے بھیجا، کیا بھیجا؟ جاہل، کیا بھیجا؟ امی، کیا بھیجا؟ اللہ کہہ رہے رسول بھیجا، اللہ کہہ رہے میں نے نور بھیجا، اللہ کہہ رہے میں نے حکیم بھیجا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میں اس کو بھیج رہا ہوں
جو تم پر کتاب کی آیتیں پڑھتا ہے، جو دین و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جو تمہارے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے، جو تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے، جو پاک کرنے آیا۔ اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے میرے سرکار کا کہ میں ایسا رسول بھیج رہا ہوں جو لوگوں کو پاک کرے گا، جو لوگوں کو پاک کرے گا، جو لوگوں کو پاک کرے گا۔ مولوی ترجمہ کر رہا ہے، الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک۔ رسول کا سینہ چاک کیا گیا، دل دھویا گیا، پاک کیا گیا۔ صلوات پر محمد ایسا رسول تم کو مبارک۔ ہمارا رسول ایسا نہیں ہے جو دنیا میں آنے کے بعد پاک ہو۔ ہمارے رسول کی شان وہ ہے جو دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو پاک کر دے۔ اپنے جیسا سمجھ رہے تھے ابھی تک، اس لیے نشرہ کا معنی کیا سرے صدر، سینہ چاک کیا، زمزم سے دھویا، کوثر سے دھویا۔ سب صحیح کی روایتیں ہیں، صحیح کی۔ اب وہ کتنی صحیح ہے، قرآن اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے۔ کس سے دھویا؟ کوثر سے، زمزم سے، سلسبیل سے۔ خیر یہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں کیا فرمایا؟ بھیجا، نبی بھیجا، رسول بھیجا، نور بھیجا، حکیم بھیجا، کتاب مبین بھیجا، بولتی ہوئی کتاب بھیجا۔ تو جب رسول آئے ہیں دنیا میں تو مطلب اس کے پہلے کہیں تھے؟ بھیجا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلے کہیں تھے، وہاں سے بھیجے گئے۔ تو کہاں تھے؟ جب یہ بات بار بار قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو ہے اللہ کہتا ہے قرآن میں بھیجا بھیجا بھیجا، ارسال کیا، کیا مطلب؟ کہاں تھے آپ؟ اس سے پہلے کہاں تھے؟ کیونکہ ابو ذر ہے، بے ذر نہیں ہے، اور یہ وہ ذر نہیں ہے یہ جو سونے کی ڈلی ہوتی ہے، وہ ایمان کا سونا ان کے پاس تھا، با ایمان تھے۔ تو انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ تو مکے میں پیدا ہوئے، پھر بڑے ہوئے، پھر ایسا ہوا۔ قرآن کی معرفت رکھتے تھے، رسول کی معرفت رکھتے تھے، اہل بیت کے در پہ سلام کرتے تھے۔ ابو ذر، یا رسول اللہ یہ ٹھیک ہے بھیجا، کہاں سے بھیجا؟ اب یہ ابو ذر ایسا نہیں کہ نہیں جانتے تھے، یہ کبھی کبھی مکالمہ جو ہوتا ہے استاد شاگرد سے بھی پوچھتا ہے کہ 2 اور 2 4 کتنا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد کو نہیں معلوم، وہ یہ پوچھ کر اور بچوں کو بھی بتانا چاہتا ہے۔ بس یہی معاملہ تھا۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ ابو ذر تم اور ہو، ہم اور ہیں۔ اور یہی سوال ہمارے آفتاب رسالت کے چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے آفتاب صداقت مہتاب امامت سیدنا و مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام اور غریب الغربا معین الضعفاء سیدنا مولانا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی یہ سوال ہوا کہ یہ جو سرکار نے فرمایا کہ تم اور ہو ہم اور ہیں، تم اور ہو ہم اور ہیں، مولا اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے سرکار نے فرمایا سنو، تم اور ہو ہم اور ہیں، کیا مطلب؟ تم اپنی خلقت پہ غور کرو، تم کیسے بنے، اور ہماری خلقت تو تم جانتے نہیں۔ سنو، ہم اس وقت بنے جب کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، جو بھی بنا، آدم بنے، ملائکہ بنے، جن بنے، کائنات بنی،
تو جس سے بنے وہ شے پہلے سے موجود تھی. آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ چیز پہلے سے موجود تھی. مٹی سے عناصر اربع سے آدم بنے، جن آگ سے بنے، ملائکہ نور سے بنے. ہم اس وقت بنے جب نہ آگ، نہ ہوا، نہ پانی، نہ مٹی، نہ چرخ، نہ فرش، نہ حور، نہ غلمان، نہ جنت، نہ دوزخ، کچھ نہیں تھا. بلکہ وقت جو کہتے ہیں وقت بھی نہیں تھا. ہم اس وقت بنے، بس بنانے والے کی ذات تھی اور بننے والے ہم تھے. ہم سے پہلے کچھ نہیں تھا. جو کہا جاتا ہے کہ نبی نوری ہے، نبی نور ہے، نور اگر مانا جائے تو نور پہلے ہوگا، نبی بعد میں ہوں گے. نور پہلے ہوگا، آل نبی بعد میں ہوں گے. یہ ہماری فکر کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کو، اس مادے کو، اس جسم کو کہ نور. مگر وہ نور یہ نہیں ہے کہ جس سے فرشتے بنے ہیں. اگر مانا گیا تو ہر اول سے اول کی ذات کا نام ہے محمد. کیسے بنے؟ شاست حسین، پہچانو حسین کو. کچھ نہیں تھا، بس بنانے والے کی ذات تھی، ذات احدیت تھی. اور وہ ذات اپنے بارے میں خود تعارف کرواتا ہے، کن تو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. اللہ نے خود چاہا. کیا فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کن تو عربی کا لفظ ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے جو تینوں زمانے کو گھیرے میں رکھتا ہے. یعنی چھپا ہوا تھا، چھپا ہوا ہوں، چھپا ہوا رہوں گا. کن تو، اور یہ کن تو تین جگہ ہے. یہ کن تو تین جگہ ہے. اللہ نے کہا کن تو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں چھپا ہوا خزانہ رہوں گا. دوسری جگہ کس نے کہا کن تو نبی ہوں آدم و بین الماء والطین، میں پہلے بھی نبی تھا، ابھی بھی نبی ہوں، کل بھی نبی رہوں گا. اگر تم کہتے ہو نبی مر گئے، پھر اذان میں کیوں کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ؟ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. ارے بولو محمد اللہ کے رسول تھے. سروات پڑھے بر محمد. کن تو کنزم مخفیہ، کن تو ولی آدم، کن تو نبی آدم بین الماء والطین. اور یہ جب حدیث سرکار دو عالم نور مجسم مسجد نبوی کے ممبر سے بیان فرما رہے تھے تو ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 17 مرتبہ میرے سرکار نے اس حدیث کی تکرار فرمائی ہے. کن تو نبی آدم بین الماء والطین، کن تو نبی آدم بین الماء والطین، کن تو نبی آدم بین الماء والطین. سرکار بار بار کہتے جا رہے ہیں. اور سرکار ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی طرف سے، سرکار کی زبان پر وہی کے پہلے لگے ہوئے، مطلب اللہ بلوا رہا ہے. سرکار بار بار بول رہے ہیں کن تو نبی آدم بین الماء والطین. 17ویں مرتبہ سرکار دو عالم یہ کہہ رہے تھے کہ کن تو نبی آدم بین الماء والطین. مسجد نبوی کے دروازے سے میرے مولا مشکل کشا فاتح خیبر داخل ہوئے. یہ کہتے ہوئے یا رسول اللہ کن تو ولی آدم بین الماء والطین. جب تم نبی تھے جب سے، میں بھی اس وقت ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. سروات ور اس وقت بھی میں ولی تھا. غدیر میں ولی بنے نہیں ہیں. یہ تو پھر ان کے جیسی بات ہوگی کہ محمد 40 سال کے ہوئے تو نبوت ملی، 40 سال میں نبی بنے، تو پھر علی غدیر میں ولی بنے نہیں. یہ بنے بنائے تھے.
بن کر آئے تھے. 40 سال میں ہمارے نبی نے اعلان نبوت کیا اور غدیر میں علی کا اعلان ولایت کیا. صلوات بر محمد. کچھ نہیں تھا, کوئی شے نہیں تھی. بنانے والے کی ذات تھی, بننے والے ہم تھے. کیا فرمایا؟ بس اللہ نے چاہا. رسول کی تخلیق کیسے ہوئی؟ آل رسول کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کچھ نہیں تھا, اللہ نے چاہا. اللہ کی مشیت, بس جیسے ہی اللہ نے چاہا ہمارا وجود ہو گیا, ہماری تخلیق ہو گئی. اور جیسے ہی ہماری تخلیق ہوئی تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات تھی. جب اللہ نے چاہا محمد و آل محمد کی تخلیق ہو گئی, مگر اس سے پہلے اللہ کا نام بھی نہیں تھا. جب تک رسول آل رسول کی تخلیق نہیں ہوئی تھی, اللہ کو کوئی اللہ بھی نہیں کہنے والا تھا, اس کا نام بھی نہیں تھا. اب سنیے, میرے رسول فرماتے ہیں جب ہم کو اللہ نے اپنی مشیت سے وجود بخشا تو ہم نے اس نور, اب یہ بتانے کے لیے کہا تھا کہ اس نور نے اللہ کا سجدہ کیا, 2 رکعت نماز ادا کی, 70,000 سال کا قیام کیا, 70,000 سال کا رکوع کیا, 70,000 سال کا سجدہ کیا. اس طریقے سے اس نور نے 2 رکعت نماز ادا کی کہ معبود تو نے ہمیں وجود بخشا. تو اللہ کا نام نہیں تھا, اللہ نے ان کو خلق کیا, وہ خالق ہوا, یہ مخلوق ہوئے. نہیں تھا اللہ کا نام. جب ان کو خلق کیا تو وہ ہوا خالق, یہ ہوئے مخلوق. انہوں نے اس کی عبادت کی تو یہ ہوئے عبد, وہ ہوا معبود. جب انہوں نے اس کا سجدہ کیا تو یہ ہوئے ساجد, وہ ہوا مسجود. اور جب اللہ نے ان کو رزق دیا تو یہ ہوئے مرزوق, وہ ہوا رازق. اور دنیا والوں, اگر اللہ کو اللہ کہتے ہو, اللہ کو معبود مانتے ہو, اللہ کو خالق کہتے ہو, اللہ کو رازق کہتے ہو, تو یہ بھی صدقہ ہے محمد و آل محمد کا. صلوات بر محمد و آل محمد. پھر وہ نماز کے بعد اس جسم مطہر سے پسینے کے قطرات ٹپکے. آج تک آپ نے سنا ہے کہ ہر پسینے کے ہر قطرے سے اللہ نے پھر ایک نبی کو بنایا. سنیے حدیث, میرے امام فرماتے ہیں کہ سر کے پسینے سے اللہ نے ملائکہ کو بنایا, چہرے کے پسینے سے. اب کائنات دیکھو بن رہی ہے, کائنات بن رہی ہے, یہ صدقہ محمد و آل محمد. دیکھو ایسے ہی نہیں, میرے خواجہ نے کہا کہ شاہ است حسین, حسین کائنات کا بادشاہ ہے, حسین کائنات کا شہنشاہ ہے. اللہ نے سر کے پسینے سے ملائکہ کو بنایا, چہرے کے پسینے سے لوح, قلم, عرش, کرسی, چاند, سورج, سیارے, ستارے, یہ سب بنائے. اور سینے کے پسینے سے ایک کم 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو وجود بخشا, سینے کے پسینے سے. اور پشت کے پسینے سے اللہ نے کعبہ بنایا. یہ پتھر نہیں ہے, یہ محمد و آل محمد کا پسینہ ہے, یہ کوئی جنت کا پتھر نہیں ہے. یہ رسول آل رسول کو اس عبادت کے سلے میں جو پسینہ نکلا, اس کا وجود اللہ نے اپنے عبد کے معبود کے لیے ہونے کے لیے, تاکہ میرے بندے اپنی بندگی کا اظہار کریں, تو کعبہ بنایا انسانوں اور جناتوں کے لیے. اور اسی پسینے سے فرشتوں کا کعبہ بیت معمور بنایا جو 4تھے آسمان پہ ہے. اور تلووں کے پسینے سے پوری روئے زمین بنائی.